نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور یہ فرمایا کہ جب میں نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، بہت زیادہ بہت بڑی خیر دی ہے، دین و دنیا کے خزانے عطا فرمائے ہیں اور تجھے آسمان و زمین کے خزانے عطا فرمائے ہیں، تو اس کے شکریہ میں آپ ایسا کر کہ فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے یعنی اس کی رضا کے لیے خالص، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھ، ونحر اور قربانی کر۔ مفسرین اس آیات مبارک کے تحت لکھتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس آیات مبارک میں عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز عید پڑھنی چاہیے اور پھر قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ، یعنی نماز عید پڑھ، عید الاضحیٰ، ونحر اور پھر اس کے بعد قربانی کر۔ تو قربانی کے کچھ فضائل پہلے میں نے کچھ عرض کیے تھے اور اب قربانی کے بارے میں کچھ مسائل کی وضاحت کرتا ہوں۔ چنانچہ رد المحتار شامی، جو ہماری فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب ہے اور تقریباً ہر مکتب فکر کے دارالعلوم میں موجود ہے اور اس سے مسائل وغیرہ اخذ کر کے بیان کرتے ہیں، میں اس کے ایک حوالے پیش کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر واجب ہے، یعنی جو مسلمان ہو وہ مرد ہے یا عورت، عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل کا مقصد یہ ہے کہ مجنون، دیوانہ نہ ہو، اور بالغ کا معنی یہ ہے کہ چھوٹا بچہ نہ ہو، ان پر واجب ہے۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا مال موجود ہو اور اس کی اصلی حاجتوں اور ضروریات سے زائد موجود ہو، اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں یا مالی تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا اپنی رہائش کے مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قربانی کے معاملے میں سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں۔ بچے اور مجنون کے ملک میں اگر اتنا مال ہو تو اس پر اس کی طرف سے اس کے ولی پالنے والا پر قربانی واجب نہیں۔ مثلا کہ چھوٹا بچہ ہے یا دیوانہ ہے، مجنون ہے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا ولی یا وارث یا اس کا جو بڑا کوئی ہو تو اس پر قربانی اس کی طرف سے واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو
اور اس پر بھی قربانی لازم نہیں، یہ بھی شامی میں ہے۔ اور جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اور اب قربانی کے دن، تو قربانی صرف 3 دن کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے، دوسرے دن میں قربانی نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے عصر تک ہے، یعنی یہ 3 دن ہیں، ذی الحجہ کی 10واں دن، 11ویں دن، 12ویں دن اور 12ویں دن کے عصر تک ہے۔ ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ جن دیہات یا شہروں میں نماز عید، نماز جمعہ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ دوسری قربانی کرنا لازم ہے۔ البتہ جہاں چھوٹے گاؤں ہوں، 1 یا 2 گھر ہوں اور وہاں جمعہ یا عیدین کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے، کیونکہ جس طرح قربانی 3 دن کی ہے تو اس طرح نماز عید بھی 3 دن جائز ہے، تو پہلے دن اگر کسی عذر سے رہ گئی اور نماز عید نہ ہو سکی تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ یہ دور مختار میں ہے۔ قربانی رات کو بھی جائز ہے، مگر وہ اس صورت میں کہ اندھیرے میں صحیح طریقے پر ذبح ہو سکے۔ اور قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ بکرا، دمبا، بیڑ کے ایک ہی شخص کی طرف سے کی جا سکتی ہے، یعنی بکرا یا دمبا یا بیڑ، اس کی قربانی صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ گائے، بھینس، بیل، اونٹ میں 7 افراد حصہ دار ہو سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں اکیلا، لیکن 1 سے لے کر 7 تک اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض کھانے کی نہ ہو، یعنی سب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ نیت کرے کہ میں ثواب کی نیت یہ قربانی کرتا ہوں، دل میں نیت میں یہ نہ لائے، یہ خیال نہ کرے کہ میں گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھلانے کے لیے قربانی کرتا ہوں، یہ نیت غلط ہے۔ سب کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک کی طرف سے یہ قربانی ہے، مسنون ہے، بلکہ مسلمانوں پر جب وہ مالک نصاب ہو، جو نصاب پہلے آپ کو بتایا گیا، یہ نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، واجب بمعنی فرض ہے۔ تو سب کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ ان 7 آدمیوں میں اگر کسی کی نیت بھی خالص نہ ہو، نیت گوشت کی ہو، گوشت کی نیت اس نے کی، یا ریاکاری کی نیت ہو کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ اس نے بھی قربانی کر دی،
تو ریاکاری ہو یا دکھاوا ہو، ناموری ہو، اور یا گوشت کھانے کی نیت ہو، اگر 7 میں سے ایک آدمی کی بھی نیت ایسی ہو تو سب کی قربانی نہ ہوئی۔ اور بکری 1 سال کی پوری ہونی ضروری ہے، اور 6 ماہ کا دمبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ گائے بھینس 2 سال کا اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمر سے کم کے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کو فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے، یعنی آپ جس سے جانور خریدنا چاہتے ہیں وہ فروخت کرنے والا اس کی عمر پوری بتاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، مثلا یہ بکرا دمبا وہ کہتا ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہے، یا بیل اونٹ بکری بیل یا اونٹ گائے وغیرہ بھینس اس کی عمر بتاتے ہیں کہ یہ 2 سال سے یا 5 سال سے زائد ہیں، اور ظاہری حالات سے اس کا بیان سچ معلوم ہوتا ہے تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، جس کا اکثر حصہ باقی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا دماغ پر اثر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی بدیا بکرے کی قربانی جائز بلکہ درست ہے اور فضیلت والا ہے، اور اندھے کانے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں سے نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو، یعنی یا بالکل اس کے دانت نہیں یا دانت ہے لیکن کم ہے اور اکثر دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب پیدا ہوا جو قربانی میں رکاوٹ بنتا تھا، اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کر دے۔ یہ در مختار شریف میں ہے۔